يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج سے ہم انشاءاللہ نئی صورت شروع کر رہے ہیں، سورہ رعد۔ اب یہ صورتیں اتنی بڑی نہیں ہیں، یہ صورت جو ہے مدنی ہے اور اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ مکی ہے، بعض کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے میرے لیے بے انتہا دعائیں کیں۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی جو کنسرن شو کیا آپ نے، اس کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی دعائیں اور آپ سب کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج سے علاج تو ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوا میرا، بس ٹیسٹ ہوا ہے، کئی بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ایک سی ٹی اسکین ہوا ہے، کل اس کا رزلٹ آئے گا، پھر انشاءاللہ پرسوں کسی انکولوجسٹ سے کنسلٹ کروں گی۔ تو پھر یہی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو کیمو تھراپی سے ہی علاج کیا جائے گا، پھر بعد میں انشاءاللہ آپریشن بھی ہوگا۔ تو فی الحال تو ابھی یہی انجیکشنز یا جو بھی ڈرپس ہوں گی، کیمو لگے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر و شکر کے ساتھ اس بیماری کو کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی ساری تکلیفوں کو اپنی جناب میں صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے کا اجر بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور اللہ سے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سبق جاری ساری رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں۔ لام 3 کی بجائے اس میں 4 حروف ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ والذی، اور وہ جو انزل نازل کیا گیا، مجہول ہے نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے۔ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ اس کی آیات، یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ برحق ہے۔ ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، الذی اسم موصول ہے، وہ ذات ہے، رفع، جس نے بلند کیا۔ رفع کا لفظ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے رفع یدین ہم کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، تو رفع اس نے بلند کیا۔ کس کو؟ السماواتی، سما ان کی جمع سماوات۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر آمد، ستونوں کے بغیر۔ آمد ستون کو کہتے ہیں۔ آسمان کی طرف ہم دیکھیں نا تو کوئی ستون ہمیں نظر نہیں آتا۔ سورہ ملک میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تو آسمان کی بلندیاں، آسمان کا بغیر ستونوں کے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا
तरौनहा, तुम इनको देखते हो। सुम्मस्तवा, फिर वो मुतवज्जे हुआ, फिर वो बुलंद हुआ, फिर उसने करार पकड़ा। इस्तवा अलल अर्श का मफहूम पहले भी हम कर चुके हैं। अर्श पर करार पकड़ना, अर्श पर मुस्तवी होना। इससे मतलब ये है कि अल्लाह का अर्श पर करार पकड़ना। मुहद्दिसीन कहते हैं कि हम इस कैफियत को बयान नहीं कर सकते कि अल्लाह कैसे अर्श पे मुस्तवी है, और ना इसे हम किसी चीज़ के साथ तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। उस जैसा कोई है ही नहीं, उसकी कोई मिसल नहीं है, मिसाल नहीं है, उसको हम किसी के साथ तशबीह नहीं दे सकते। वो ऐसी हस्ती है। सुम्मस्तवा अलल अर्शी वसख्खर अश-शम्सा, और उसने मुसख्खर किया अश-शम्सा सूरज को, वल कमर और चांद को। सूरज और चांद के लिए शम्स व कमर के अल्फाज जो हैं वो हमारे यहाँ मुस्तामिल हैं, इस्तेमाल होते हैं। और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। कुल्लुन, सब के सब, या हर एक, यजरी, जरा यजरी, चल रहा है, लि अजलिम मुसम्मन, एक मुकर्रर वक्त के लिए। जितना मुकर्रर वक्त अल्लाह ने लिखा है, जब तक अल्लाह ने का हुक्म है कि ये एक वक्त मुकर्रर तक, यानी क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से चलते रहें। सूरह यासीन में क्या आता है इसके बारे में? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने ठहरने के वक्त तक चल रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये ज़बरदस्त और जानने वाले का अंदाज़ा है। एक मानी इसके ये भी हैं कि चांद और सूरज दोनों अपनी अपनी मंजिलों पर रवां दवां हैं। सूरज अपना दौरा मुकम्मल करता है जो कि एक साल में मुकम्मल होता है, और चांद अपना मुकम्मल करता है जो कि एक महीने में मुकम्मल हो जाता है। सूरह यासीन में ये भी फरमाया ना, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। जो 7 बड़े बड़े सैयारे हैं, इनमें से चांद और सूरज 2 हैं। यहाँ सिर्फ इन 2 का ही जिक्र किया क्योंकि ये 2 सबसे ज्यादा बड़े हैं, सबसे ज्यादा अहम भी हैं। ये दोनों जब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं तो बाकी के सारे सैयारे भी अल्लाह के हुक्म के ही ताबे हैं। और जब ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं तो फिर माबूद कैसे हो सकते हैं? माबूद तो वो है जिसने इनको मुसख्खर किया हुआ है। इसलिए सूरह हामीन सजदा में आता है, ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर, ना सूरज को सजदा करो और ना चांद को सजदा करो। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, और सजदा करो उस अल्लाह को जिसने इनको पैदा किया। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते। सूरह आराफ में फरमाया, वश्शम्सु वल क़मरु वन्नुजूमु मुसख्खरातिन बिअम्री, सूरज, चांद और सितारे सब उसके हुक्म के ताबे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी कायनात है अल्लाह की, इंसान इसका अंदाजा नहीं कर सकता। वजाअला, सॉरी कहाँ पे थी, कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा, हर एक चल रहा है एक मुकर्रर वक्त के लिए। युदब्बिरुल अमरा, वो तदबीर करता है काम की। अल्लाह, दब्बरा युदब्बिरु, तदबीर, तदबीर करना। युफस्सिलुल आयाती, वो तफसील से बयान करता है अपनी निशानियां। लअल्लकुम, ताकि तुम बिलिकाई रब्बिकुम, अपने रब की मुलाकात पर तुक़िनून, तुम यकीन कर लो, ताकि तुम्हें अपने रब की मुलाकात का पुख्ता यकीन हो जाए। इसलिए वो अपनी निशानियां खोल खोल के दिखाता है, बयान करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात इतनी बड़ी है कि इंसान हैरान परेशान हो जाए अगर कभी देखे तो। मैंने पिछले दिनों ग्रुप में एक वीडियो शेयर की थी, मैं दोबारा से उसे कर दूंगी। उसे देख के लगता है इंसान की क्या औकात है,
کیسے ہماری زمین ایک ذرہ ہے اس کائنات کے آگے، اور پھر اس زمین پہ ہمارا ملک، پھر ہمارا شہر، پھر ہمارا گھر، پھر اس گھر کے اندر میری کیا اوقات۔ اتنی بڑی کائنات کا رب، اتنی بڑی کائنات کا مالک، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے بچھایا زمین کو، مدّ یمد مدن، پھیلا دینا۔ مد جو ہوتی ہے نا، حروف کے اوپر بھی جو حرکات میں سے ایک حرکت ہے، حرکت تو نہیں ہے، مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، تو اس کو بھی اسی لیے لمبا کہتے ہیں، لمبا کرنے کو مد کہا جاتا ہے۔ زمین کو پھیلا دیا، لمبا کر دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنا دیے اس میں رواسیہ، پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور نہریں۔ زمین کو بچھا دیا، پھر اس پہ پہاڑ بنائے۔ پہاڑ کس لیے بنائے؟ اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا اللہ نے میخیں گاڑ دی ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ زمین پہ میخوں کا کام کرتے ہیں پہاڑ، تاکہ زمین ہلے نہ۔ اور پھر نہروں، دریاؤں اور چشموں کا ایک سلسلہ قائم کیا، جس سے انسان خود بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرے، اور طرح طرح کے پھل، سبزیاں اور اجناس پیدا ہوں، ان کے جانور بھی کھائیں۔ اور پھر وہ پھل اور وہ سبزیاں اللہ نے کیسے بنائے؟ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جیسے اس نے پہاڑ بنائے اور نہریں بنائیں، اسی طرح وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام پھلوں میں سے جعلا، اس نے بنائے، فیہا، اس میں، زوجین اثنین، جوڑے دو دو قسم کے۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، اثنین دو، دو دو قسم کے جوڑے بنائے۔ یوشی اللیلہ، وہ ڈھانپتا ہے رات سے نہارا، دن کو۔ یہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی یہ لفظ پڑھا تھا، غاشیہ، ڈھانپ لینے والی، تو اسی سے لفظ یغشی، وہ ڈھانپتا ہے، اسی سے لفظ غشی بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی اس پہ تو غشی طاری ہو گئی۔ جب غشی طاری ہوتی ہے تو کیا چیز ڈھانپ لیتی ہے؟ انسان کی حواس پہ چھا جاتی ہے کوئی چیز، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، کہتے ہیں اس پہ غشی طاری ہو گئی ہے۔ یغشی اللیل النہارا، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ نشانیوں کا فائدہ تو عقل مندوں کو ہی ہوتا ہے نا، جو سوچ سکتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ نہیں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون ہے یہاں پہ پہلے، وہ اگلی آیت میں ہے یعقلون۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تفکر یا تفکر، تفکر، تفکر اردو کا لفظ ہے، کہتے ہیں اس میں تفکر کرو، غور کرو، سوچو۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ تدبر، تفکر، تعقل، سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں انسانوں کو دکھائی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو کہا نا کہ جوڑے بنائے، اس کا ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ نر اور مادہ دونوں بنائے، دونوں کا جوڑا ہو گیا، اور پھلوں میں، سبزیوں میں اور ان میں تحقیقات سے اس چیز کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ان میں نر و مادہ دونوں ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے گھر میں اخروٹ کا درخت لگایا اس طرح سے کہ ہم نے خود اگایا، اس میں ایک اخروٹ نر اور ایک مادہ، ان دونوں کو جوڑ کے زمین میں جب بویا تو اخروٹ کا درخت اس پہ لگ گیا، تو مطلب اگایا اور پھر وہ بڑا بھی ہو گیا، پھر اس کو اخروٹ بھی لگنے لگ گئے۔ تو یہ جوڑے جوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک میٹھا ہوتا ہے اور دوسرا کھٹا ہوتا ہے، ایک سفید ہوتا ہے اور ایک سیاہ ہوتا ہے، ایک کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، ایک کا کوئی بد ذائقہ، کوئی کڑوے ہوتے ہیں، کوئی میٹھے ہوتے ہیں، کوئی کھٹے ہوتے ہیں، کوئی سرد ہیں، کوئی گرم ہیں۔
تو ایک دوسرے سے جو مختلف اور متضاد چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نر و مادہ۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا مطلب جو اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یہ بات ہے کہ زمین میں مختلف وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطع اللہ نے بنائے ہیں، ٹکڑے۔ قط ان ٹکڑے کو کہتے ہیں، جیسے بھی نے سنا ہوگا قطع زمین، زمین کا ایک ٹکڑا۔ تو قطع تو یاد رکھیں اسی سے کہ اردو میں قطع زمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، متجاورات ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں، ونخیل اور کھجور کے درخت ہیں، سنوان، سنوان کا مطلب ہوتا ہے جن کی جڑ ایک ہوتی ہے اور تنے زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ تنوں والے، سنوان، وغیر سنوان اور ایک ہی تنے والے جن کے سنوان نہ ہوں، یعنی ایک سے زیادہ تنے جن کے نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ سنوان کو بس آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے ایک نیچے سے جڑ ایک ہے، اب یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ایک ہی جڑ سے ایک ہی درخت نکلا اور اس کا ایک ہی تنا ہے، یہ غیر سنوان، اس میں کوئی سنوان نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ سنوان ہے، ٹھیک ہے، سنوان نخلات فی اصل الواحد، اس کی اصل تو ایک ہے، جڑ نیچے ایک ہے، لیکن اوپر یہ اس کے دو تنے نکل آئے۔ اس طرح 3 تنوں والے بھی ہوتے ہیں اور ایسی بھی کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مثالیں وہی دیتا تھا، دی ہیں قرآن نے اس وقت جو چیزیں موجود تھیں۔ ہم کہیں گے کہ ہمارے ہاں تو کھجور کے درخت بہت کم پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو مالٹے ہیں، کینو ہیں، آم ہیں، تو قرآن ان کی مثالیں کیوں نہیں دے رہا؟ تو وجہ یہی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو چیزیں تھیں اسی کی مثالیں دی گئی۔ سے پتہ چل گیا آپ کو سنوان کے ایک معنی تو ہو گئے نا ملے ہوئے، اور غیر سنوان کے معنی جدا جدا، یہ ایک مطلب ہی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک درخت جس کی کئی شاخیں ہیں، شاخیں اور تنے، شاخیں نہیں کہنا چاہیے، شاخیں تو یہ ہوتی ہیں جو اوپر ہے نا، یہ شاخیں ہیں، تو تنے یہ ہیں جس کے تنے کئی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور غیر سنوان جو اس طرح نہ ہو بلکہ ایک ہی تنے والا ہو، جیسے یہ ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا خیال ہے آپ کو یہ لفظ سنوان غیر سنوان نہیں بھولے گا۔ پیچھے کیا تھا، یسقا، انہیں سیراب کیا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، ساقی کہتے ہیں نا پانی پلانے والے کو، تو یسقا پانی پلایا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد ایک ہی پانی سے۔ اب دونوں بیج بھی ایک جیسے بوئے گئے اور اس کے اندر پانی بھی ایک جیسا ڈالا گیا، ان کی جس نے حفاظت کی اس نے سیم کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ایک جو درخت بنا وہ سنوان اور دوسرا غیر سنوان۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں۔ یہ بعض اوقات اگر ہم دھیان سے نہ دیکھیں، ذات کا نقطہ نظر نہ آئے، ہم اسے مفصلو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے بہت احتیاط سے، دھیان سے، توجہ سے نقطے اور زبر، زیر، پیش، ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ نفصلو ہم بیان کرتے ہیں، سوری نفضلو دیکھا میں نے بھی غلط کر دیا کیونکہ اوپر اس کے وہ آ گیا تھا، تو نفضلو ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضہا ان میں سے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کی، فی الاکلی ذائقے کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں وہی بات کہ پانی بھی ایک ہی جیسا دیا، بیج بھی ایک ہی جیسا دیا، ایک ہی طرح ان کو پروان چڑھایا۔ ایک تو وہ درختوں میں دیکھا گیا کہ کچھ سنوان ہے کچھ غیر سنوان ہے، اور دوسرا ایک کا پھل میٹھا ہے دوسرے کا کم میٹھا ہے، ایک کا ٹیسٹ اس سے ڈیفرنٹ ہے دوسرے کا اس سے ڈیفرنٹ ہے۔
تو چلیں یہ تو کھجور کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ہم اپنے یہاں دیکھیں درخت، آم کے درخت ایک ہی جیسے ہوں گے، مالٹے کے درخت ایک ہی جیسے ہوں گے، اور جب کھا کے دیکھیں گے کوئی بہت میٹھا ہوگا، کوئی کھٹا ہوگا، کوئی کسی کا ٹیسٹ اس سے ڈفرینٹ ہوگا۔ اب آم کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں ہمیں۔ یہ چیزیں ہیں، اسے کہا جاتا ہے تدبر و تفکر۔ قرآن جو کہتے ہیں نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن کی آیات میں، قرآن میں، یا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ انسان سوچتا ہے کہ کیسے تدبر کروں میں۔ اب یہ قرآن تدبر کروا رہا ہے، غور و فکر کرواتا ہے خود، کہ دیکھو پھلوں کو دیکھ کے کھا کے چٹ کر کے سائڈ پہ نہ ہو جایا کرو۔ اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، سیر کرنے ہم جاتے ہیں، ہم مری جا رہے ہیں، ہم ناران جا رہے ہیں کاکانی، تو وہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسے آنکھیں کھول کے دیکھا کرو، اس پہ سوچا کرو۔ آسمان پہ سورج چمکتا ہے، رات کو ستارے چمکتے ہیں، یہ کس کا پتہ دیتے ہیں؟ کھولا آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان چیزوں کو ذرا اندر کی آنکھ سے دیکھنا جو ہے نا، وہ ہے تدبر۔ کون ہے ان کے پیچھے، کس نے بنایا؟ کیا کوئی انسان ایسا بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی دنیا میں ایسی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے؟ اس چیز پہ کبھی ہم نے سوچا کہ دونوں دیکھنے میں بڑے ہی ایک جیسے نظر آئیں گے پھل، ہمیں جب کھائیں گے تو ایک کھٹا ہوگا ایک میٹھا ہوگا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون وَإِن تعجب، اور اگر آپ تعجب کریں، دیکھیں عربی کے الفاظ اردو کے الفاظ کتنے ملتے جلتے ہیں۔ اب تعجب اور آپ کا ہی فرق ہے، تعجب بھی ہم ایسے ہی لکھتے ہیں، تامین تم، ان تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اگر آپ تعجب کریں، اگر تم تعجب کرو، عجب قولہم، تو عجیب ہے ان کی بات، تعجب کرنے کے قابل تو ان کا یہ قول ہے۔ اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے نا، تو آپ کو کس بات میں تعجب کرنا چاہیے؟ ان کی اس بات میں جو کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، استفہام کے لیے ہے کیا، اذا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی۔ اب یہ تراب کا لفظ کہاں سنا ہے؟ بڑا کامن سا لگ رہا ہوگا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے ابو تراب۔ کیوں پڑا تھا؟ ایک دفعہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے، تو انہوں نے تھوڑی انبن ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو باہر گئے ہیں، ناراض ہو گئے، لڑائی ہو گئی یا جو بھی میاں بیوی میں کچھ تھوڑی بہت ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے، باہر جا کے دیکھا تو وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے پیار سے محبت سے انہیں کہا اٹھو ابو تراب، ابو تراب یعنی مٹی کے باپ، مٹی کے اندر لیٹے ہوئے نا، اٹھو ابو تراب، وہاں سے ان کا پھر نام پڑ گیا ابو تراب۔ تو ترابن مٹی کو کہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی، یعنی مرنے کے بعد قبروں میں گئے تو مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو گئے، آئینہ، کیا بے شک ہم لفی خلق جدید، نئی پیدائش میں ہوں گے، کیا نئے سرے سے ہمیں کوئی بنائے گا؟ کیا دوبارہ ہمیں زندہ کر لیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کے گل سڑ کے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے؟ کیسے ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یعنی جس ذات نے، وہ یہ نہیں سوچتے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل کام ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ان کی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ وہ کہتے ہیں
دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے. ایک اور بھی آیت ہے نا، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ان کی یہ بات جو ہے، اللہ فرماتے ہیں تعجب کرنا ہے نا تو ان کی اس بات پہ تعجب کرو، یہ بڑی عجیب بات ہے ان کی. ان کو سمجھ نہیں آتی، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، جس نے پہلی دفعہ بنا لیا بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا کیا مشکل. اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بربہم، اپنے رب کے ساتھ. واولئک، اور یہی لوگ ہیں الاغلال، کہ توق ہوں گے. اغلال کہتے ہیں توق کو. یہ لفظ اگر بھولے نا اغلال، تو غلیل کا لفظ یاد کریں. آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی غلیل، چھوٹے ہوتے بچے کھیلتے ہوتے تھے، لکڑی کی ایسے مڑی ہوئی اور اوپر سے اس کے ربڑ سی لگی ہوتی ہے. تو وہ غلیل ویسے ہی اس کو لگتا ہے کہ گلے کے ساتھ اگر لگائیں تو وہ گلے کا پھندا ہی بننے والی نظر آتی ہے. تو توق ہوں گے فی آناقہم، ان کی گردنوں میں. عنق کی جمع آناق، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں. ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَکَ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں کا آپ سے، بِالسَّیِّئَةِ، برائی، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے. وَقَدْ خَلَتْ، حالانکہ یقیناً گزر چکی ہیں، من قبلہم المثلات، ان سے پہلے مثالیں. عذاب کی کتنی مثالیں ان کے سامنے ہیں. ان کے سامنے کیسے کیسے اللہ نے عذاب بھیجا قوموں پہ، بستیوں کی تباہی کی بے شمار مثالیں گزر چکی ہیں. عاد و سمود کی بستیاں ان کے قریب ہی ہیں. وہ انہوں نے منظر ان کے یاد ہوں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا جو لوگ عذاب کی جلدی مانگتے تھے. تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب یقیناً مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے لیے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم پر، یعنی ظلم کے باوجود اللہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے. لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور گناہوں کے باوجود وہ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ظلم کے باوجود انہیں جلدی عذاب نہیں دیتا بلکہ مہلت دے رہا ہے. بعض دفعہ تو اللہ اتنی تاخیر کرتا ہے عذاب میں کہ معاملہ قیامت پہ چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کا حلم و کرم ہے، اس کا عفو و درگزر ہے. ورنہ اگر وہ فوراً پکڑنے پہ آئے تو زمین پہ کوئی انسان باقی نہ رہے. جیسے سورہ فاطر میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب ان کی پکڑ کرنے پہ آئے تو زمین پہ ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب کرنے والا ہے. دونوں اللہ کی صفات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں. ایک ہی رخ جو ہے، ایک رخ اس کا ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ اللہ قہار و جبار بھی ہے. امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر امید ہی انسان کے سامنے رہے اور وہ سمجھے کہ بس، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ کسی کو عذاب نہیں دے، وہ بھی غلط ہے. اور دوسری طرف ہر وقت اگر خوف دل و دماغ پہ چھایا رہے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوسی ہونے لگتی ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. خوف اور امید کے درمیان درمیان ایمان ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. اعتدال اور توازن کے ساتھ انسان کو اللہ کے متعلق اپنی سوچ رکھنی چاہیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی
نشانی یعنی کوئی معجزہ من ربہ اس کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ سورہ یونس میں ہم بہت پڑھ کے آئے ہیں ان لوگوں نے کیسے کیسے وہی والے مطالبات ہیں ان کے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیں، اللہ فرما رہے ہیں بلکہ، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہنما آیا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا، اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے، تحمل اٹھاتی ہے، کلو انسا ہر ایک مادہ، وما تغیظ الارحام اور جو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد اور جو زیادہ کرتے ہیں، یعنی ایک مدت اللہ نے رکھی ہے بچہ پیدا ہونے کی، وہ بعض اوقات وہ بڑھ بھی جاتی ہے، بعض اوقات کم بھی ہو جاتی ہے، 9 مہینے کی بجائے بعض اوقات بچہ 6 ماہ میں 7 ماہ میں پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات 9 مہینے سے بھی اوپر لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا، الکبیر، وہ بہت بڑا ہے، المتعال، نہایت بلند ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت پیاری صفت ہے، متعال، اعلیٰ۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، ہمیں اس کو اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ سواء منکم، برابر ہے اس پر، تم میں سے، من اسر القول، جو کوئی چھپائے بات کو، ومن جہر، اور جو ظاہر کرے بھی اس کو، ومن ہوا، اور جو شخص کے وہ مستخفم، چھپنے والا ہو، باللیل، رات کو، وسارب، اور چلنے پھرنے والا ہو، بالنہار، دن کو۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چھپی چیزوں کو بھی، ظاہر کو بھی۔ سارب لوگ نام بھی رکھتے ہیں، چلنے پھرنے والا، مستخفن، چھپنے والا، لہو معقبات، اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، معقبات، وہ فرشتے جو فجر کے ٹائم چینج ہوتے ہیں، پھر عصر کے ٹائم چینج ہوتے ہیں، جو انسانوں کے محافظ فرشتے ہیں، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ نے محافظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، جو کسی قوم کے پاس ہو، یعنی وہ نعمت، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو، وہ خود بدل لیں، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا، فلا مرد لہ، تو نہیں کوئی ٹالنے والا، پھیرنے والا، لہو اس کو، وما لہم من دونہ، اور نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے، من وال، کوئی مددگار۔ اب آگے یہ الفاظ ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، پھر ہم تلاوت سنتے ہیں۔ آج تلاوت بھی تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلك آیات الكتاب والذی أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله